کے ساتھ, اپنے فوجی جو ہمارے سربراہان ہیں ان کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ. ہم کسی کنفرنٹیشن کے حق میں نہیں. ہمیں پوری امید بھی ہے, ہمیں ان سے توقع بھی ہے. پاکستان کے آئین کو, پاکستان کی سوورینٹی کو اور پاکستان کے آئین میں دیے گئے حلف کو انشاءاللہ تعالی تمام ادارے اور سربراہان اس کا پہرا دیں گے اور پاکستان اس بحران سے نکلے گا. اور اکنامک بحران سے نکلنے کے لیے پاکستان کا سیاسی بحران سے نکلنا ضروری ہے, اور یہی وہ امید ہے جس کے اوپر ہم انشاءاللہ کل قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے اس کی توقع کریں. صاحب یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کے جو رہنما وزیر ہے وہ بڑے پراعتماد ہے کہ الیکشن 14 کو بھی نہیں ہوں گے, اور اکانومی ایمرجنسی کی بھی باتیں جو ہے کی جا رہی ہیں. آئینی طور پہ, قانونی طور پہ کیا آپ سمجھتے ہیں ایمرجنسی لگ سکتی ہے, نہیں لگ سکتی؟ اس کے بارے پہلی بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب آئین کو ریفر کریں گے تو آپ نے اس کو سیریسلی نہیں لیں. پہلی بات تو یہ آئین میں جو 233, 234 اور 235 یہ وہ پروویژن ہیں جو پاکستان کی ایمرجنسی سے ڈیل کرتی ہیں. اب میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ رانا ثناء اللہ کی بات بالکل نہ سنیں. آپ ابھی جا کے نیٹ کے اوپر, اپنے فون کے اوپر آرٹیکل 233, 34 اور 35 ایک دفعہ پڑھ لیں. آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس میں ایمرجنسی آ سکے. پاکستان میں الیکشن اگر انہوں نے روکنے ہیں اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ طریقہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو اٹھا کے باہر پھینک دیں, ملک میں مارشل لا لگ جائے. مارشل لا لگا, جس طرح بلاول بھٹو دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مارشل لا لگا کے ہم جو ہے یہ ہو جائے گا یا ایمرجنسی ہو جائے گی, وہ پھر علیحدہ صورتحال. وہ پھر پاکستان کی قوم فیصلہ کرے گی کہ اس نے جمہوریت کے لیے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. لیکن مارشل لا کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ نہیں ٹال سکتے, الیکشن پاکستان میں آپ نہیں ٹال سکتے. اچھا صاحب دو چیزیں کلیئر کیجیے گا. ایک, آج جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے قومی اسمبلی میں, اس ریزولوشن کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ مثلا پورا ہاؤس یہ کہہ رہا ہے, مطلب جو جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے ان کے ایگزیکٹ ورڈ آپ کو زیادہ پتا ہوں گے. اور دوسرا جو گورنمنٹ نے بل موو کیا ہوا ہے سو موٹو کے حوالے سے اور جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے, جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ نے روکا ہوا ہے یہ بل, اگر یہ 20 دن بعد بل آٹومیٹکلی دوبارہ پھر جاتا ہے تو کیا پی ٹی آئی اس میں فریق بننے جائے گی؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریزولوشن ہے, اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس کا یہ صفحہ بھرا ہوا ہے, پچھلا صفحہ خالی ہے, وہ کام آ سکتا ہے. ریزولوشنوں سے نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کا اگر آپ نے فیصلہ ختم کرنا ہے اس کا صرف ایک طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2/3 میجورٹی سے ممبران کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں میں آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے, جس سے آپ سپریم کورٹ کی کسی ججمنٹ کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ ججمنٹ آئین کے تحت آرٹیکل 184 کے تحت دی جاتی ہے, اور 184 کے تحت دی گئی جو ججمنٹ ہے اس کو صرف آپ 2/3 میجورٹی سے ختم کر سکتے ہیں. باقی ہر صورت میں آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ جو بل لے کے آئے ہیں, یہ بل جو ہے یہ میلا فائٹنگ کے اوپر مبنی ہے, بدنیتی کے اوپر مبنی بل ہے, جس میں ایک پچھلی تاریخ سے نواز شریف کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ آپ کسی طریقے سے بحال ہو جائیں. نواز شریف صاحب جو ہے, میں ان کو کہتا ہوں کہ پاکستان آنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے وہ پاکستانیوں کے پیسے واپس کرے, اس کے بعد وہ جہاں مرضی جائیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ تو نہیں ہو سکتا میٹھا میٹھا ہاف کڑوا کڑوا, وہ پیسے بھی سارے ہضم کرنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان آ کے وزیر اعظم بھی بننا چاہتے ہیں. یہ جی وہ غریبین کا جھگڑا ہے. آپ پیسے واپس کریں اور اس کے بعد جو, اور مریم نواز نے بھی پاکستان کے پیسے دینے ہیں, نواز شریف نے بھی دینے ہیں, یہ دونوں اپنا اپنا اپارٹمنٹ بیچیں, پاکستانیوں کو پیسے واپس کریں اور جو فواز صاحب حکومت کہہ رہی ہے کہ ون مین شو ہے اس وقت, اور پورا دور ان کا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب وزیر داخلہ بھی ہیں, وزیر دفاع بھی بن گئے ہیں, چیف الیکشن کمشنر بھی بن گئے ہیں, سب چیزیں خود بنے بیٹھے ہیں, لہٰذا ون مین شو ہے. یہ ون مین شو کی جنہوں نے راگ لاپا ہوا ہے, کیا یہ کسی اور ادارے کو بھی میسج دے رہے ہیں ڈائریکٹ کہ ون مین شو آگے بھی بڑھ سکتا ہے, کسی اور ادارے کی طرف بھی یہی کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ تو اکیلے تو اپنے بینچ میں بھی نہیں بیٹھ سکتے. چیف جسٹس پاکستان کو منیمم 2 لوگ چاہیے اپنے بینچ میں, اور انہوں نے جو فیصلے دیے ہیں ان کو انڈورس کیا ہے. ابھی 6 ججز نے ایک فیصلہ جو ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ کو جو ہے انہوں نے رد کیا ہے,
8 जजेस जो हैं वो तो आपके सामने उन्होंने अपनी ओपिनियन जो है वो दे दी है, बाकी सारे जो जजेस हैं उनकी ओपिनियन है। और देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है ये कोई बटालियन नहीं है या रेजिमेंट नहीं है, यहाँ पे हर जज की अपनी अपनी ओपिनियन ही होती है। और दुनिया में इसीलिए एक फ्लेक्सिबल सिस्टम आते हैं, इनमें एक लचक होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में। लॉ डेवलप भी ऐसे होता है जब मुख्तलिफ सोच के लोग जो है अपना अपने राय देते हैं। ये बटालियन नहीं है कि जो कमांडिंग अफसर ने जो कह दिया साहब ने उस तरफ चल पड़ना है। ये जजेस से तवक्को भी है, अमेरिका में यूके में कहीं पे भी जो जजमेंट्स हैं वो यूनानिमस नहीं होती, उनके अंदर जो है वो डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं। लेकिन हम मेजॉरिटी को जो है वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और मेजॉरिटी। अच्छा फवाद भाई ये बताइएगा कि जितने केसेस खान साहब के ऊपर चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उनमें बेल भी उनकी हो रही है, एक्सटेंड भी किया जा रहा है और पार्लियामेंट का भी हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हुआ, तो क्या जो ये हालिया 10-15 दिन की डेवलपमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट आपको कहीं पे न्यूट्रल नजर आ रही है कि बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है, कोई अमल दखल नहीं कर रही जोर से प्रोसेस? आर्मी चीफ ने एक तकरीर की थी काफ़ी अर्सा पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि कंसेंसस से आगे बढ़ा जाए। उनकी स्पीच के बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने बात की है उसको प्रैक्टिकल कैसे जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। और अगर और हम भी यही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हुकूमत को हमारे साथ बैठे, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि एस्टैब्लिशमेंट अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठे आपस में और हम लोग एक नेशनल इलेक्शन की डेट तय कर लें, मुल्क में नेशनल इलेक्शन हो जाए। लेकिन मसला तो ये वो इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते, झगड़ा ये है, झगड़ा सिर्फ एक है, वो पाकिस्तान के लोगों के सामने सरेंडर नहीं करना चाहते। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, हम अपना ये हक तो कभी भी फोरगो नहीं करेंगे, हमें जितना अर्सा लड़ना पड़ेगा फिर हम लड़ेंगे। अच्छा ठीक, 12 महीने से हम लड़ रहे हैं, हम 12 महीने में जावला के खिलाफ पाकिस्तान 11 साल लड़ा था, बाकी मुल्कों में जद्दोजहदें सालों पे होती हैं, यहाँ पे भी सालों में। फवाद साहब ये बताइएगा कि ये जो सारा लड़ाई हो रही है हुकूमती साइड से, तो अल्टीमेटली आप बली किसकी देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर की होगी या पूरी कैबिनेट की होगी या पीडीएम की होगी? अल्टीमेटली बली किसकी? मुझे सबसे सजा हुआ बकरा तो वज़ीर-ए-आज़म ही लगता है। जिस तरह इमरान ने सवाल किया, सवाल था कि न्यूट्रल अदालत की जानिब से कौन सा ऐसा जेस्चर है जिसे आप समझते हैं कि हाँ अब अदालत जो है वो वाकई न्यूट्रल हो गया है और आपकी एक सवाल पूरा हो जाए। इमरान खान साहब बार बार 3 अशास में से एक शख्स जो हाथी सर्विस है उनका नाम भी लेते हैं, अगर उन्हें हटा दिया जाता है तो आप पॉजिटिव जेस्चर समझेंगे? यही वो चीज बात है, अब तो सूरत हाल सामने आ जाएगी। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, उस नेशनल सिक्योरिटी का एलामिया तय कर देगा कि कौन किधर खड़ा है और जो जिधर खड़ा होगा उसको पता चल जाएगा।